الذي أبدع الأخلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار روح الفدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بابا سے بلند جھوم کر درود پاکی ڈالیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد التضا ما فی علم اللہ صلاة اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس گھاٹی غار کا ہوا نورانی مجمع عاشقوں کا ہجوم مسالوں کا میلہ پوری دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ خدا کا فضل خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ اور مچل کے کہو سبحان اللہ. خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. خدا کا فضل اور احسان ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے. دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے. زمانے بھر کے سایہ بان ہے یہ اولیاء اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عرص ضیائی و سلطانی زمانے بھر کے سایہ بان ہے یہ اولیاء اللہ. ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے. ولی کے در سے دلوں کو سرور ملتا ہے اور ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو. ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. ولی سے عشق کا بدلہ ولی کے قدموں پہ قلب و جگر نثار کرو. ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. آج کی عظیم الشان سلطان الاولیاء کانفرنس میں آنے والے غیور مسلمانوں میری نگاہوں کے سامنے بے پناہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں کے نہیں ہیں بلکہ ملک ہندوستان کے طرح طرح صوبوں سے چل کر آئے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو چھتیس گڑھ سے آئے ہیں. کوئی رائے پور سے آیا ہے, کوئی چھتیس گڑھ سے آیا ہے, کوئی ایم پی سے آیا ہے, کوئی مہاراشٹر سے آیا ہے, کوئی ممبئی سے آیا ہے, کوئی ناگپور سے آیا ہے, کوئی احمد آباد سے آیا ہے, کوئی گجرات سے آیا ہے, کوئی سنبل پور سے آیا ہے, کوئی فرید پور سے آیا ہے اور کوئی رائے پور سے آیا ہے, کوئی بلاسپور سے آیا ہے, کوئی لکھنؤ سے آیا ہے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان کے چاروں طرف سے لوگ چل کر آئے ہیں. آج کی عظیم الشان کانفرنس میں آنے والوں اپنے نصیبے پر ناز کرو, اپنی تقدیر پر کشف کرو. آپ آئے نہیں ہو بلکہ آپ کو بلا لیا گیا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ریاست دوری یہ کہتا چلے آج جتنا ہو اپنے نصیبے پر ناز کرو. کیونکہ اگر آپ نے مکان چھوڑا ہے تو ولی کامل کے نام پر چھوڑا ہے. اگر اپنے گھروں کو چھوڑا ہے تو ولی کامل کے نام پر چھوڑا ہے. اگر آپ نے آفسوں کو بند کیا ہے تو ولی کامل کے نام پر بند کیا ہے. اگر آپ نے شہروں کو چھوڑا ہے تو ولی کامل کے نام پر چھوڑا ہے. اگر آپ پریوار کو چھوڑ کر آئے ہیں تو ولی کامل کے نام پر چھوڑ کر آئے ہیں. قسم خدا کی اس اللہ والے کے نام پر آپ چھوڑ کر
آئے ہو، ریاست پوری یہ کہتا چلے آج میری نظر آپ پر پڑے یا نہ پڑے، علامہ محسن فریدی صاحب آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، نقیب اعظم ہندوستان آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، یہ علماء آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، سرکار قیاس ملت کی نظر آپ پر پڑے یا نہ پڑے، حضور بابو میاں آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں کوئی کمیٹی والا کیا، کوئی شہر والا کیا، کوئی کالپی والا آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، عقیدہ مضبوط کر لو، ارادہ پختہ کر کے بیٹھو، جس اللہ والے کے نام پر آئے ہو، قسم خدا کی وہ سب کا ایسا مقدس ولی ہے، اپنے مزار میں رہ کر آپ کو چاند بھی رہا ہے اور آپ کے دل کے جذبات کو پہچان بھی رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ضیائی و سلطانی، آج آپ نے گھروں کو چل تو چھوڑا مگر قسم خدا کی یہاں سے خالی جانے والے نہیں ہیں۔ نقیب اعظم ہندوستان محترم محسن فریدی صاحب قبلہ میری پوری حوصلہ افزائی اور مجھے ہمت بھرپور دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ ہم لنگر لٹانے آئے ہیں، ہم کھانا کھلانے آئے ہیں، ہم خدمت کرنے آئے ہیں، ہم پانی پلانے آئے ہیں، ہم پھل اور فروٹ بانٹنے آئے ہیں، ہم شربت کا لنگر عام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خرچ کرنے آئے ہیں، ہم 10 20 25 50 ہزار روپے لٹانے آئے ہیں۔ نہیں، یہ خیال مت کرنا، ہم آپ خرچ کرنے نہیں آئے ہو، اپنے دامن میں بے شمار نیکیاں بٹورنے کے لیے، اور جو تمنا دل میں ہے۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے جناب والا، جیسے ہی دن کا اجالا جاتا ہے اور رات کی تاریخ آتی ہے، ہم تلاش کرتے ہیں بستروں کو، دنیا تلاش کرتی ہے نرم گدوں کو، دنیا تلاش کرتی ہے اپنی اپنی آرام گاہوں کو، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر سال یہ یادوں کا ہجوم کیوں منڈلاتا ہے؟ ہر سال لاکھوں کا مجمع کیوں لگتا ہے؟ ہر سال آپ یہاں کوڑے کیوں چلے آتے ہو؟ ایک آدمی، ایک باپ کی یاد آدمی کب تک کرتا ہے؟ جب تک بیٹا زندہ ہوتا ہے۔ ایک دادا کو کب تک یاد کیا جاتا ہے؟ جب تک پوتا زندہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ کسی کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا اتنے بڑے مجمع سے باپ کے نام پر کیوں ہر سال قرآن خالی کرتے ہو؟ باپ کے نام پر کیوں ہر سال لنگر خالی کرتے ہو؟ باپ کے نام پر کیوں ہر سال جلسے سجاتے ہو؟ باپ کے نام پر کیوں ہر سال محفل میراث سجاتے ہو؟ ایک لائق بیٹا بولا، مولانا مولانا ہم کیوں جلسہ سجائے؟ باپ کی پراپرٹی تھی وہ مجھے مل گئی، باپ کا اقتدار تھا وہ ہمیں مل گیا، باپ کی دولت تھی وہ مجھے مل گئی، باپ کی دکان تھی وہ مجھے مل گئی، باپ کا بینک بیلنس تھا وہ مجھے مل گیا۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس جانے والے مرد کلندر نے، اس جانے والے درویش کامل نے کیا آپ کو بیلنس دے کر گیا ہے؟ کیا آپ کو روپیہ یا پیسہ دے کر گیا ہے؟ کیا آپ کو یہ جانے والا مرد کلندر زمین دے کر گیا ہے، یا آپ کو جائیداد دے کر گیا ہے، یا آپ کو کوئی پراپرٹی دے کر گیا ہے؟ پورا مجمع مسکرا کر کہے گا ریاست نوری اگر کوئی دولت دے تو کب تک ساتھ دیتی ہے، اقتدار دے تو کب تک ساتھ دیتا ہے، سرمایہ دے تو کب تک ساتھ دیتا ہے، بینک بیلنس دے کب تک ساتھ دے؟ اس مرد کلندر نے ہمیں دولت نہیں دیا ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کیا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، دولت نہیں دیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، نبی کا عشق سینے میں ڈال دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، غریب نواز سے پیار کرنے کا انداز دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، مخدوم استعمال سے عشق کرنے کا مزاج دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، اعلیٰ حضرت کا عشق کرنے کا جذبہ دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، غوثی اعظم کو پیار سینوں میں ڈال دیا ہے، اس پر دیش کامل نے ہمیں دولت نہیں دیا ہے بلکہ مسلک کی اعلیٰ حضرت کا جھنڈا دے دیا ہے، دولت نہیں دیا ہے، عشق کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس سلطانی و ضیائی۔ آج آپ ایک محسن اعظم کے نام پر، اپنے مرشد فرحت کے نام پر اگر چل کر آئے ہو، قسم خدا کی مجمع کی
نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہے، ان لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے ریاست نوری ہم نے ضیاء ملت کا چلنا دیکھا ہے، ہم نے ضیاء ملت کا کھانا دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، چلنا دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، سونا دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، تجارت کرنے کا فرض دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا، لوگوں سے پیار کرنے کا جذبہ دیکھا تھا جو اسلام کی بقا کے لیے تھا۔ ہم کیوں نہ آئے، ہم کیوں نہ کاروبار چھوڑے، ہم کیوں نہ شہروں کو چھوڑے، ہم کیوں نہ بستیوں کو چھوڑے؟ یہ اس ضیاء ملت کا عرض ہے، اس ضیاء ملت کا عرض ہے تو جب تک وہ چلتا رہے ہماری حفاظت بھی کرتے رہے، عقیدے کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ وہ چلے گئے اپنا شہزادہ حیات ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت صاحب سجادہ حضور غیاث ملت، جو زندگی ضیاء ملت کی تھی، جو زندگی اس خاندان کے بزرگوں کی گزری ہے، ہو بہو غیاث ملت سرکار میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ارے میں کون سا اس وقت میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا چلوں پورے ملک ہندوستان میں وہ کون سا صوبہ ایسا ہے جہاں غیاث ملت کے چاہنے والے نہ ہوں؟ وہ کون سا شہر ایسا ہے جہاں غیاث ملت کی کتابت سے، جہاں غیاث ملت کی کتابت کی موزلادار بات سے سردیوں کی فصل لہلہاتی نہ ہو؟ زمین کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں غیاث ملت کے فیضان سے مالا مال نہ ہو؟ وہ کون سا شہر ہے جہاں غیاث ملت کے چاہنے والے نہ ہو، جہاں غیاث ملت کے ماننے والے نہ ہو؟ آج اگر دور و دراز سے آپ چل کر آئے ہیں تو نظریہ دو ہے، اللہ والے کے یہاں جائیں گے پیغام سے مالا مال ہوں گے اور غیاث ملت کو دیکھیں گے عقیدہ ایمان ہوگا۔ آج شہنشاہ ترنم استاد الشورا محترم فیروز راحت آپ عبد الرحمان جامی صاحب قبلہ تشریف رکھتے اور غیاث ملت جیسی بات، قسم خدا کی اگر آج مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اس طرفہ کرناٹک TTS کا جھنڈا اگر ہندوستان میں لے کر گھومنے والی ذات ہے جو ان کو بھی جواب دیتے ہیں، جو بالکل دور ہے، جو بدعقیدوں کے منہ پہ تماچا بھی لگاتے ہیں اور ان صلح کلیوں کے منہ پر بھی تماچا لگاتے ہیں، جو کبھی اس پر آ کر بیٹھتے ہیں کبھی اس پر آ کر۔ آج کچھ علم کے بونے ہندوستان میں، علم کے بونے اور نظریات کے سچوڑے آج غیاث ملت کی پاکیزہ ذات پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ غیاث ملت کی ذات پر وہ جنہیں مکمل علم بھی نہیں ہے، جنہیں پوری جانکاری بھی نہیں ہے، جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سرکار غیاث ملت کا اولاد غوثیہ ہے۔ آج ان کی ذات پر، آج کی اس عظیم الشان چاند پرست میں آنے والوں یہ پیغام لے کر جاؤ اور اپنے اپنے علاقے میں مضبوطی سے رہو اور اس پیغام کو عام کر دو۔ اگر کوئی انگلی غیاث ملت کی جانب اٹھے گی ہم اسے توڑ بھی سکتے ہیں اور اسے اکھاڑ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی آگ چلے گی ہم اسے پھوڑ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی ہاتھ چلے گا ہم اس کے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اگر کوئی زبان درازی کرے گا قسم خدا کی یہ سرخیوں کا لاکھوں کا مجمع اس کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیے فیضان ضیائی و سلطانی حضور غیاث ملت کی ساتھ چند شیر سرکار غیاث ملت کی صحبت میں رہتے رہتے اچانک ذہن میں آ گئے۔ استاد الشورا محترم فیروز راحت صاحب سننا چاہتے ہیں کہ آپ سے بولو نا سبحان اللہ اور لہج کے بولو سبحان اللہ۔ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر کی صدا بلند کریں آپ۔ نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس سلطانی و ضیائی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر،
حضرات بڑی خاموشی سے آپ سماعت کر رہے ہیں اپنے مہمان خطبہ شعرا کو. سبحان اللہ کہنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے. اگر پیسے کے آپ سماعت کے مستحق ہوں گے آنے والے مہمان خطبہ شعرا کو ناموں کے استقبال میں سبحان اللہ کی صداؤں میں سماعت فرمائیں. حضرات دیکھیے ممبر پاک کی سیرت میں اور اضافہ ہو گیا ہے. خلیفہ تاج الشریعہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. خلیفہ تاج الشریعہ تشریف لا چکے ہیں. میں بتلانا آپ کو یہ چاہتا تھا, سمجھانا آپ کو یہ چاہتا تھا, ہم غیاث ملت کو اس نظریے سے جانتے ہیں کہ پیکر رشد و ہدایت ہے غیاث ملت. پیار سے بول دو, ارے پیار سے بول دو. پیکر رشد و ہدایت ہے غیاث ملت, رہبر راہ شریعت ہے غیاث ملت. پیکر رشد و ہدایت ہے غیاث ملت, رہبر راہ شریعت ہے غیاث ملت. اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ کہ اہل سنت انہیں کیوں چوٹا اٹھائیں سر پر, اہل سنت انہیں کیوں چوٹا اٹھائیں سر پر, اما اہل سنت کی ضرورت ہے غیاث ملت. اہل سنت انہیں کیوں کرنا اٹھائیں سر پر, اہل سنت کی ضرورت ہے غیاث ملت. اور نام سنتے ہی لرز جاتے ہیں اہل باطل. الحمدللہ یہ فقیر ناچیز بہت سارے جلسوں میں حضرت کے ساتھ رہتا ہے. جہاں جہاں حضرت کی آمد ہوتی ہے نا تو صاحب ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ گیدڑ تو گیدڑ لومڑی تو بھاگا ہی کرتی ہیں, یہ شیر ببر کو دیکھ کر شیر بھی بھاگ جاتے ہیں. کالپی کے شیر ببر کو دیکھ کر شیر بھی تم پر آپ کہیں گے شیر, ہاں وہ شیر جو اپنے اپنے ناموں کے آگے شیر لکھواتے ہیں. میں ان شیروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو شیر کہتے بھی ہیں کہلواتے بھی ہیں, مگر جب پتہ چلتا ہے شیر ایک کالپی آیا ہے, کالپی کا شہزادہ آیا ہے اور حاجی غوث اعظم آیا ہے, تو لومڑیوں کی ہم کیا بات کریں. وہ شیر بھی چھاپتے ہیں. نام سنتے ہی لڑک جاتے ہیں اہل باطل. اما نجدیوں کے لیے آفت ہے غیاث ملت. نام سنتے ہی لڑک جاتے ہیں اہل باطل, نجدیوں کے لیے آفت ہے غیاث ملت. اور سنیو جان دے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھنا. پیار سے بولو سبحان اللہ. جان دے کر بھی بچے تو بھی بچائے رکھنا. بڑی انمول امانت ہے غیاث ملت, بڑی انمول امانت ہے غیاث ملت. اور باغ صحرا کے ہیں پھولوں میں سے یہ بھی ایک پھول. سبحان اللہ. باغ صحرا کے ہیں پھولوں میں سے یہ بھی ایک پھول. غوث اعظم کی کرامت ہے غیاث ملت, غوث اعظم کی کرامت ہے غیاث ملت. سن کر بارگاہ رسالت میں بابا جبلن درود پاک کے دالیاں پیش کرنا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام. ایک آخری سوال ہم آپ سے پوچھ لیں, بس آخری بات. میں اتنا ہی بولوں گا جتنا حضرت نے مجھے حکم دے دیا ہے. ابھی تھوڑا سا میرے پاس کافی وقت ہے. آخری بات, آپ اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہو زندہ سمجھ کر آئے ہو یا مردہ سمجھ کر؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. زندہ دل مسلمان ہو, کیا سمجھ کر آئے ہو؟ زندہ سمجھ کر آئے ہو. الحمدللہ آج اس اسٹیج سے علماء آپ کو وہ پیغام دیں گے کہ کوئی مائی کا لال پہچا نہیں سکتا, کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کہا مردے کا عرس منانے گئے تھے, کہا ان کی یاد کرتے گئے تھے جو مسجد قبروں میں مٹ گئے ہیں. الحمدللہ ہم بھی زندہ ہیں, ہمارے بزرگ بھی زندہ ہیں, ہم بھی زندہ ہیں, یہ تاجدار بھی زندہ ہے, ہم بھی زندہ ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ ہم زمین پر زندہ ہیں, ہم یہاں زندہ ہیں. غوث اعظم وہاں زندہ ہے, ہم یہاں زندہ ہے.
غریب نواز وہاں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، ضیاء ملت وہاں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، مخدوم ضمن کی چوجا میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، نظام الدین دلی میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، مفتی اعظم بریلی میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ ہے، اعلی حضرت بریلی میں زندہ ہے۔ جب بات زندگی کی آ گئی ہے، ایک دیوانہ چلتا ہے، ایک مستانہ چلتا ہے، ایک پروانہ چلتا ہے، ایک عاشق لہراتا چلا ہے، ایک عاشق لہراتا ہوا چلا ہے، ایک مستانہ چلا ہے، بریلی سے سفر کیا ہے اور مدینہ پہنچا ہے، محمد خضر کے قریب جا کر دیوانہ کھڑا ہو گیا ہے، محمد خضر کی سنہری چالیوں کو چومتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے اور لگانے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پردہ ہٹا دو، اے آقا جلوہ گرا دو، اے آقا رخ زیبا کا دیدار کرا دو۔ 1 گھنٹہ ہو گیا پردہ ہٹا نہیں ہے، 2 گھنٹہ ہو گیا دیدار ہوا نہیں ہے، 3 گھنٹہ ہو گیا دیدار ہوا نہیں ہے، 4 گھنٹہ ہوا، 5 گھنٹہ ہوا، 6 گھنٹہ ہوا، اپنے جسم پر ملامت کیا اور آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے وہ عاشق کہنے لگا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، اتنا کہنا تھا کیا دیکھتے ہیں پردہ ہٹا ہے، یہ منظر کی ہے، سرکار سامنے کھڑے ہیں، رکے سے کا دیدار ہوا ہے، عاشق یہ کہہ اٹھا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو ہماری زندگی کا تو یہ عالم ہے۔ قسم خدا کی ایک آخری بات آپ کو بتاتا چلوں میں، ہم انڈیا ہی کے رہنے والے ہیں، ہم ہندوستان ہی میں رہتے ہیں، بتائیے کلیئر کہاں ہے؟ کبھی گئے ہیں؟ میں کلیئر شریف کبھی گئے ہیں؟ آخری مہر اور ایسی چیز ٹھوک کر جا رہا ہوں تو کوئی وہابی جس کو ہلا نہیں پایا۔ کلیئر آپ گئے؟ صابر اقبال کا دریا کرم جوش پر ہے، آپ حیات ہیں، مریدوں کو بلایا اور فرمایا آج جسے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، آج جو سوال کرنا ہو۔ علاء الدین سب کے سوال کے جواب دے گا۔ لوگ آ گئے، کوئی اپنے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی خاندان کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی دکان کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی روزی روزگار کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی بیوی اور بچیوں پریوار کے بارے میں پوچھتا ہے، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، چلتے چلتے باری آئی شمس الدین ترک پانی پتی کی، آئے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ بتا دیجئے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ کیا کہا؟ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ ہر سوال کے جواب دینے والی ذات جب شمس الدین نے سوال پوچھا تو تعبیر پاک نے فرمایا شمس الدین تمہارے سوال کا جواب ہم آج نہیں دیں گے، آج نہیں، کچھ دن ٹھہرو مل جائے گا، آج نہیں دیں گے، کچھ دن ٹھہرو جواب مل جائے گا۔ آپ کا انتقال کا ٹائم قریب آ گیا ہے، انتقال کی گھڑیاں قریب آ گئی ہے، دنیا سے جانے کا ٹائم بالکل مکمل آ چکا ہے۔ وصیت بھی لکھتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، مریدوں کو بلاتے ہیں، چاہنے والوں کو بلاتے ہیں، ماننے والوں کو بلاتے ہیں، اپنے دل والوں کو بلاتے ہیں، اپنے عاشقوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں ہمارا جانے کا رفتہ ہے، جب ہم جائیں یاد رکھنا تم غسل کو دینا، یاد رکھنا تم کفن کو پھیلانا، یاد رکھنا تیار کر کے جنازہ رکھ دینا، مگر تم میں سے ہماری نماز جنازہ کوئی مت پڑھانا، نماز جنازہ کوئی مت پڑھانا۔ انہوں نے کہا لوگ مان گئے، کچھ دن گزرے انتقال ہوا، اس کے بعد غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ رکھ دیا، کہا جلدی سفر کرو، جلدی رکھو، لوگ آگے آئے، کہا ہم بغیر دفن کے تو بغیر نماز جنازہ کے تو دفن کریں گے نہیں، اور حضرت یہ فرما کر گئے ہیں کہ نماز جنازہ تم میں سے کوئی نہ پڑھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا تھا وقت پر کوئی آ جائے، وقت پر کوئی آ جائے، صفحہ لگی ہے، لاکھوں کا مجموعہ ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے زمیندار موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، ان پڑھ موجود ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، سب منظر دیکھ رہے ہیں۔ کافی وقت کے بعد ایک وائٹ گھوڑے پر، ایک وائٹ لباس پہنے ایک بزرگ آتے ہیں، جن کے چہرے پر نقاب پڑی ہے، گھوڑے سے اترے اور مسلے پر گئے، کہا لوگوں صفحہ پہ برابر کر لو، ہم نماز پڑھائیں گے، صفحے برابر کر لو، ہاں نماز پڑھائیں گے۔
نماز ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، نماز مکمل ہوئی، سلام پھیرا، یہ چلنے لگے، گھوڑے پر بیٹھنے لگے۔ شمس الدین جو پانی پتی نے گھوڑے کی لگام کو تھم لیا ہے، اے جانے والے چہرہ تو دکھاتا جا، اے جانے والے نام تو بتاتا جا، کہاں نہ پوچھو تو اچھا ہے، کہاں بتانا تو ہوگا۔ آپ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ عام انسان نہیں ہے، ایک عام بشر نہیں ہے، یہ سبیر پاک کا جنازہ تھا۔ سبیر پاک کی نماز جنازہ پڑھانے والے جب ان کی ہسٹری لکھی جائے گی، جب ان کی تاریخ لکھی جائے گی، ہمیں لکھنا تو ہوگا کہ آیا کرنے والا کہاں سے تھا، پڑھانے والا کون تھا، آیا کہاں سے تھا، لکھنے کو کیسا تھا، دکھانا ہوگا۔ کہاں نہ پوچھو، کہاں چارے نہیں دیں گے، گھوڑے کی لگام کو تھام لیا، آگے پردے نہیں دیں گے، چہرے سے کرم برسا، چہرے سے پردے کو ہٹایا، نقاب ہٹائی۔ شمس الدین نے دیکھا، لاکھوں لوگوں کے مجمع نے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں، جو جنازہ رکھا ہے وہ بھی سبیر پاک کا، اور جو نماز پڑھانے والا تھا وہ بھی سبیر پاک۔ جس شخص نے سبیر پاک کی کثرت میں نماز جنازہ پڑھائی ہے، اب بھی اگر کوئی بدعقیدہ، عقل کا اندھا، اگر یہ نہیں، اگر عقید و ایمان کا توڑی، اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کا عثمان آنے گئے تھے تو اصل مٹی میں مل گیا تو اس کا جان پکڑ لینا اور تیرے بعد کام کر تو جان تماچا مار کر چل کلیئر لے جانا، کہا تجھے معلوم نہیں ہے ایک مرنے والا کیا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، جو گیا ہے جب وہ پھر آ سکتا ہے، جو انتقال کیا ہے، جو دوبارہ اس کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اما سابر پاک نے ہندوستان کی دھرتی پر اپنی نماز جنازہ خود پڑھا کر زمانے کو یہ بتا دیا ہے، لوگوں جو اللہ کے ولی ہے احترام کرنے کی کوشش کرو، زندہ سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہ پڑھا کر دکھا دیا۔ اس سوال کا جواب پورا دیوبند کیا، پورا سہارنپور کیا، پورا نقش بھی نہیں دے سکتا ہے، اور آج تک نہ دے سکا ہے۔ اور اگر کوئی بحث کرے تو پوچھ لینا، تو یہ پتا نماز جنازہ تو آپ ایک اللہ کے مقدس ولی کے عرس میں آئے، ایک ایسے ولی کے عرس میں جو آپ کا آنا بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہے، آپ کا نظر و نیاز پیش کرنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا چلنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا سونا بھی یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا جھاگنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے عبادت و ریاضت و تلاوت کرنا بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اور سارا دن جلسہ سجانا، ساری رات جلسے سجانا، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ قسم خدا کی یہ آج ہم کر کے چلے گئے جائیں گے، کل انتقال ہو جائے گا، میدان محشر کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، ایک چیز کی ضرورت پڑے گی، ایک اچھائی کی ضرورت پڑے گی، ایک اچھے عمل کی ضرورت پڑے گی۔ وہاں ہمارے رہبر بن کر یہی آئیں گے، وہاں مرشد بن کر یہی آئیں گے، وہاں آقا بن کر یہی آئیں گے، وہاں کاشتکار بن کر یہی آئیں گے، وہاں ہمارے مددگار بن کر یہی آئیں گے، اور کہیں گے چلو آ جاؤ، تم ہی تو وہ ہو جو ہمارا جشن منایا کرتے تھے، تم ہی تو وہ ہو جو بندگی کیا کرتے تھے، تم ہی تو وہ ہو جو سجدے کیا کرتے تھے، تم ہی تو وہ ہو جو جنت لٹایا کرتے تھے، تم ہی تو وہ ہو اس میں آیا ہے نا۔ بس ایک پیغام آپ لے کر جاؤ، قسم خدا کی یہ پیغام کہ سرکار حضور حیات ملت کا یہ پیغام ہے کہ جنہوں نے مجھے ناچیز سے کہا ہے کہ آپ ضرور کہتے چلنا۔ میرے دوستو ہم مسلمان ہیں، آج اپنے عقیدے کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، مطلب اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ٹکے رہنے کی ضرورت ہے، مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اپنے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو باقی اعلیٰ حضرت ہے ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح دور رہنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم بد مذہب ہوتے رہے تھے، جس طرح کفار و مشرکین سے رہے تھے، جس طرح یہود و نصارہ سے رہے تھے، اور جس طرح ہم دیوبندیوں سے رہے تھے، آج کلیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی ہم مسلمان ہیں، ہمارا کردار مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا انداز مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہماری گفتگو بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے روزے بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سجدے بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادتیں بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا نسل
نظریہ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہماری زبان بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہماری سوچ بھی مسلمان ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہماری فکر بھی مسلمان ہونا چاہیے. اور جیسے یہ انقلاب تیری زندگی میں آ گیا, جس دن اس کا دامن تو نے تھام لیا, جس دن انقلابوں کو اپنے زندگی میں اتار لیا, قسم خدا کی تو نکلتا چلا جائے گا اور تیرے کردار سے اسلام ترقی کرتا چلا جائے گا, تیرے لیڈرشپ سے اسلام ترقی کرتا چلا جائے گا, تو آگے بڑھتا چلا جائے گا. لوگ اسلام کے مسلمان ہو, لہو البشرا فی الحیات الدنیا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا پرچم دنیا میں بھی بلند ہے, آخرت میں بھی بلند, آخرت میں بھی بلند ہوگا. آج علماء کرام کی طویل فہرست ہے, مجھے موقع ملا, میرے سرکار حضور غیاث ملت کا یہ فیضان ہے, انہی کی یہ نظریات, انہی کی یہ نظر رحمت ہے کہ جہاں جہاں قسم خدا کی چند جو قطرے ان کے منہ کے بچے ہوئے, جو چند ان کا چھوٹا پانی, جو چند قطرے چند بھوت میرے قلب سے نکل گئے ہیں, میری زبان سے نکل گئے ہیں, الحمدللہ یہ انہی کا فیضان ہے. سرکار غیاث ملت کا میرے دوستوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. بس عقیدوں سے بچنے کی ضرورت ہے, سلح کلیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر آج مسلک اعلیٰ حضرت کا لمبردار نظر آتا ہے, ایک غیاث ملت کو اپنے سینے میں بس لو. قسم خدا کی ایک غیاث ملت ہزاروں وہابیت, ہزاروں سلح کلیت کا جواب ہے ایک غیاث ملت. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ابھی بھی وقت ہے, چاہے سنا جائے سنت میری.